پھر کی عادت واقعہ ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں. الف را ہے لاہوری سواد، ارہاس. جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے جب میں فلاں رستے سے گزرتا تھا تو فلاں پتھر، اس کو میں آج بھی پہچانتا ہوں، وہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا. یہ حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے. یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کا واقعہ جو ہے یہ ارہاس ہے. اور اگر اعلان نبوت کے بعد کوئی خرقی عادت واقعہ ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کامل مسلمان جو کسی نبی کی شریعت کا متبع اور مبلغ ہو، اس سے خلاف عادت امور ظاہر ہوں جن سے اس کے مرتبہ اور مقام کا علم ہو، اور وہ امور اس نبی کی نبوت کی صداقت میں ہوں جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ از خود مدعی نبوت نہ ہو. ان شرائط کے ساتھ اگر خرقی عادت واقعہ اس سے رونما ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. تیسری قسم ہے خرقی عادت واقعہ کی کہ آپ جیسے میرے جیسے عام مسلمان سے کوئی ایسا واقعہ کسی عام مسلمان سے خلاف عادت کسی کام کا ظہور ہو، اس کو معونت کہتے ہیں. چوتھی قسم ہے استدراج. پانچویں قسم استدراج، کافر سے کسی خلاف عادت واقعہ کا ظہور ہو، ہے کافر لیکن اس سے خلاف عادت واقعہ کا ظہور ہو رہا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. اہانت کہتے ہیں جھوٹے نبی سے خلاف عادت کام کا ظہور ہو اور وہ کام اس کے دعوی نبوت کا مکذب ہو. وہ کام جو ہے خلاف عادت، خرقی عادت، لیکن اس کے دعوی نبوت کو جھٹلا رہا ہو. جیسے مسیلمہ کذاب کے ایک ماننے والے نے اس کو کہا کہ میں کانا ہوں، تم نبی ہو، دعا کرو میری آنکھ یہ ٹھیک ہو جائے. مسیلمہ کذاب نے دعا کی تو وہ پہلے تو کانا تھا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی دوسری بھی گئی. اب یہ ہے خرقی عادت کہ دعا کرنے سے بندے کی آنکھ بند ہو جائے، ہے خرقی عادت، مسیلمہ کذاب سے صادر ہوئی، لیکن یہ واقعہ اس کے دعوی نبوت کا مکذب بن رہا ہے، دعوی نبوت کو جھٹلا رہا ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ محمدی بیگم سے میری شادی ہو جائے گی. محمدی بیگم کی شادی مرزا سلطان محمد سے ہو گئی، مرزا سلطان محمد سے ہو گئی. جب اس سے شادی ہوئی تو دوسرا دعویٰ کیا، اس نے کہا 2.5 سال بعد یہ مر جائے گا اور محمدی بیگم میرے نکاح میں آ جائے گی. یہ دوسرا واقعہ بھی اس کے دعوی نبوت کا مکذب ہوا کہ مرزا سلطان محمد تو زندہ رہا، خود مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا. جی اب یہ تھا تو خرقی عادت، لیکن اس کے دعوی نبوت کی تکذیب کر رہا ہے. ہم لوگوں نے تو پیری مریدی بڑی آسان بنا لی ہے. کسی کے کوئی اتفاقات دیکھے تو جناب شروع ہو گیا اس کی کرامتیں بیان کرنے. یہ چیزیں ہمارے سچے اور سچے مسلک اہل سنت والجماعت کو بدنام کر رہی ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اینٹی سنی لوگوں کو مواد مہیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے اس طرز عمل سے. تو حضرات محترم، کرامت برحق ہے لیکن ولی کامل کرامت دکھاتا ہی نہیں. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 200 سال ہوئے ہیں، شاید ان میں کوئی داتا علی حجویری کے قد کا ولی کامل نہیں آیا، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قد کا، یا پھر جو لوگ ان کی کرامتوں کو دیکھتے تھے ان لوگوں میں وہ نظر نہیں، بیان کوئی نہیں کرتا. ہم وہی کمزور روایات، وہ دولہے کی بیڑی والی بیان کر کر کے لوگوں کے ساتھ دناتے رہتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کرتے کہ کرامت
ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت صادر ہوتی ہے جب رب العالمین دیکھتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، تو رب العالمین اپنے اس نیک بندے کو خرق عادت کوئی نہ کوئی واقعہ اس سے سرزد کروا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو اختیار ہے، نہ ہر وقت کامل قدرت والا میرا رب کائنات ہے۔ تو ملائکہ نے عرض کی یا اللہ یہ تو فساد کرے گا، سرکشی کرے گا، فتنہ کرے گا۔ فرمایا انی اعلم ما لا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علماء فرماتے ہیں انسان کی عظمت پر کوئی اور آیت قرآن مجید میں نہ ہوتی تو یہ ایک جملہ ہی عظمت انسانی کے لیے کافی تھا کہ رب نے فرمایا اے ملائکہ تم ساری زندگی عبادت کرتے رہے۔ اب یہاں پر آخری بات میں کر رہا ہوں، عنوان یہ لمبا ہے لیکن اتنا وقت نہیں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اتنا مجمع اور گرمی کی شدت ہے، 4 اے سی لگنے کے باوجود پسینہ بھی آ رہا، تو میں اس سارے حالات سے واقف ہوں۔ میں صرف آخری بات صرف آپ کے ایمان کے ذوق کے لیے، اب حضرت آدم علیہ السلام بند ہو گئے، ملائکہ کو حکم دیا ہے ملائکہ سجدہ کرو۔ کس کو؟ جو آدم بن گیا اس نے ابھی تک ایک سجدہ رب کو نہیں کیا، اور ملائکہ ساری زندگی رب کو سجدے کرتے آئے، ساری زندگی سجدے کرنے والے ملائکہ، ان کو اللہ نے حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو، ابھی آدم نے رب کو ایک سجدہ بھی، یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ ایک طرف عبادات، سجدے، رکوعات، یہاں پر عاشقوں نے بڑی خوبصورت نکتہ آفرینی فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک طرف ہے عبادت، اگر اس عبادت میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو وہ فضول ہے۔ حضرت آدم نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ملائکہ ساری عمر رب کو سجدے کرتے رہے، لیکن آدم کی پیشانی میں جب ملائکہ کو نور محمدی نظر آیا، فرمایا ایک طرف عبادت آئے، ایک طرف نور محمدی آئے۔ میں رب بتانا چاہتا ہوں کہ جب عشق مصطفیٰ نہ ہو عبادات سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عبادات کو مقام مصطفیٰ کے سامنے گھٹنے ٹکا کر اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ 2 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ایک صورت والا ایک سیرت والا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیرت والا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، محترم جناب ماسٹر محمد صفدر صاحب اور محترم جناب محمد اختر صاحب، اللہ ان کی والدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔